نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس نحو کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، ہم 9th کلاس کے نصاب میں شامل پہلی نظم یعنی حمد پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا شعر نمبر 4 کریں گے۔ شعر غور سے سنیے گا۔ جچتا نہیں نظروں میں یاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ بچوں، جچنا مطلب اچھا لگنا، جچتا نہیں یعنی ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ خلعت سلطانی بادشاہوں کا لباس، کملی مطلب چادر، گدا مطلب سوالی۔ تو شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ اب اس اللہ کے سوالی کو بادشاہوں کے لباس سے کوئی غرض نہیں۔ اب وہ بادشاہوں کا لباس دیکھ کر یہ تخت و تاج سے مرعوب نہیں ہوتا، اور نہ اس کے دل میں کوئی بادشاہت کی یا تخت و تاج کی اور خلعت سلطانی کی کوئی طلب ہے۔ اب دنیا کی آرزوؤں اور خواہشوں سے دل اٹھ گیا ہے، مادی چیزوں سے، مادی سہولتوں سے اب میرا دل اٹھ چکا ہے۔ کیوں؟ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کہ اب یہ صرف اللہ کا سوالی ہے۔ شاعر کہتا ہے اب میں صرف اللہ کا سوالی ہوں، اب میرے لیے صرف اللہ کی رضا ہے، میں صرف اس کی رضا کے لیے جیتا ہوں، اور اس کے سوا مجھے اس دنیا اور دنیا کی کسی بھی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ بادشاہوں کا لباس ہو یا وہ دنیا کا مال ہو، وہ دولت دنیا ہو، کثرت زر ہو، عہدہ ہو، مرتبہ ہو، کچھ بھی ہو، اب مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں صرف اس کی نظروں میں، میں صرف اس کی نظر رحمت میں، اس کی نظر رحمت میں آنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کملی میں مگن اپنی، مجھے پھٹا ہوا لباس مل جائے، اگر اللہ مجھے میرے لیے پھٹے ہوئے لباس میں راضی ہے تو میرے لیے وہ پھٹا ہوا لباس، وہ گدڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ بادشاہوں کے لباس سے افضل ہے۔ یہ مقام فقر ہے۔ فقیر، یہ فقیر کی خوبی ہے بیٹا۔ فقیر کیا ہوتا ہے؟ جو فاقہ کشی اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو ملے اسی پر راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات، اپنی نفسانی آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اپنی نفسانی آرزوؤں کو مار دیتا ہے۔ بچوں یہاں تک آگے سنو۔ تو بچوں، یہ فقر وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو۔ تو دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کا محتاج ہونا فقر ہے۔ اور حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر تک صبر پر قائم رہنے کا نام فقر ہے۔ اور حضرت اقبال فرماتے ہیں الفقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری پر فخر کیا اور فرمایا الفقر فخری، کہ فقیری میرا فخر ہے۔ تو بچوں، یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس پر خوش ہو جانا، اور جو انسان سے وہ چاہتا ہے وہ عمل سر انجام دینا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے دور ہو جانا۔ ڈرنا مخلوق سے نہیں، خالق سے، حتیٰ کہ جنت کا لالچ اور جہنم کا ڈر بھی نہ ہو۔ ڈر ہو صرف اللہ کی ناراضی کا اور اللہ کی عبادت
صرف اس لیے ہو کہ وہ لائق عبادت ہے، یہ ہے فقر۔ اور فقر عشق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق دل میں نہ ہو، اس وقت تک مقام فقر تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور جب انسان سلوک کے، تصوف کے مراحل طے کرتا ہوا ناسوت سے ہاہوت، پھر ملکوت اور پھر لاہوت تک رسائی حاصل کرتا ہے، جب وہ شریعت سے طریقت، پھر حقیقت، پھر معرفت تک پہنچتا ہے، تو وہاں وہ اس مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جہاں اس کا دل علم و عرفان کے جلووں سے منور ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے دن رات، صبح شام کی قید کوئی معنی نہیں رکھتی، حتیٰ کہ زندگی اور موت بھی اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ نہ زندگی اور موت میں وہ کوئی فرق کرتا ہے، نہ بیماری اور تندرستی میں، بھوک ملتی ہے تو اس میں خوش ہے، کھانے کو ملتا ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اگر مال آیا تو عاجزی سے اللہ کا شکر ادا کیا، مال چھن گیا تو اس پر بھی صبر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یاد رکھنا کہ یہ ہے اللہ کے فقیر، مرد درویش، مرد کلندر لوگوں کی صفت، کہ وہ بادشاہوں کو دیکھ کر کبھی ان پہ رشک نہیں کرتے، وہ کبھی خلعت سلطانی کی خواہش نہیں کرتے، اور ان کا سر کبھی بادشاہوں کے آگے نہیں جھکتا، کیونکہ جو سر اللہ کے حضور جھکتا ہو، وہ سر کبھی بادشاہوں کی دہلیز پہ نہیں جھکتا۔ جو اللہ کے آگے جھکتا ہو وہ کسی دوسرے کے آگے نہیں جھکتا۔ بادشاہوں کے لیے ان کے دل میں کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوتا، یہ ان سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ بادشاہ لوگ فقیروں سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہو، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ غمناک ہوں گے۔ تو یہ فقیر کی علامت ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور یہ غمناک نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّ اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، پوری آیت یوں ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، وہ کبھی غمناک نہیں ہوتے، وہ کبھی غمناک نہیں ہوتے۔ تو بیٹا یہ ہے فقیر، تو یعنی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا فقر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جو فقیری میں مبتلا نہ ہوا، آدمی کچھ وہ کام کا نہ ہوا۔ اور حضرت اقبال نے فرمایا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تخت و تاج میں نے لشکر، نے مطلب نہ، فارسی میں نہ کو نے لکھتے ہیں، نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور پھر میں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو یہ فقیر کو اللہ یہ قوت عطا کرتا ہے۔ تو پھر بادشاہوں کی بادشاہی اور خلعت سلطانی ان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ فقیر ہوتا ہے بیٹا اصل، یہ ہے مرد قلندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں مقام فقر کو، رموز فقر کو سمجھنے کی اور اللہ کی رضا پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک یہ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔